السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خان زئی۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد چیمبر آف اسمال انڈسٹریز اینڈ اسمال ٹریڈرز کے صدر جناب دولت لوہانہ صاحب۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کچھ اہم ایشوز پر، تاجروں کے مسائل کے حوالے سے، حیدرآباد شہر کے مسائل کے حوالے سے، حیدرآباد میں موجود بے پناہ تاجر انجمنوں کے حوالے سے۔ تو آپ کی ملاقات کراتے ہیں دولت لوہانہ صاحب سے۔ السلام سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور حیدرآباد میں اس کو وقت دیا۔ سر کیا کہنا چاہیں گے، اس وقت تاجر برادری جو ہے وہ ملک میں بڑا انتشار پھیلا ہوا ہے، تاجر برادریوں کی جانب سے احتجاج کیے جا رہے ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں۔ آپ کے حساب سے بینگ اے پریزیڈنٹ حیدرآباد چیمبر، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت حیدرآباد میں جو تاجر ہیں خاص طور پہ ان کو کیا مسائل درپیش ہیں اور ان کے کیا حل ہیں؟ سب کو جی السلام علیکم جی، میرا نام دولت لوہانہ ہے۔ میں ایز اے پریزیڈنٹ حیدرآباد چیمبر اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹریز کو لیڈ کر رہا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حیدرآباد کی واحد لسٹڈ ٹریڈ باڈی ہے جو حیدرآباد چیمبر اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹریز کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں کوئی بھی لسٹڈ چیمبر یا لسٹڈ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو تاجروں کو لیڈ کرے یا ان کے مسائل کے اوپر بات کر سکے۔ رہی بات آپ کی کہ آپ کا بہت شکریہ، آج آپ آئیں، اور بینگ حیدرآباد آپ کا بڑا اچھا چینل چل رہا ہے تو بہت اچھا فوکس کر رہے ہیں حیدرآباد کی نیوز پہ۔ حیدرآباد کے جتنے بھی تاجر ہیں ظاہر ہے وہ پورے پاکستان کا تاجر ہے، حیدرآباد کا تاجر الگ تاجر نہیں ہے۔ تاجر واحد وہ تاجر ہے جس کی قوم، ذات اور کوئی ایسی نہیں ہوتی۔ تاجر ہوتا ہے تھرو آؤٹ پورے پاکستان میں، ایک ہی ان کا ٹائٹل ہوتا ہے۔ رہی بات ایشوز جو ہیں سملر، سب کے ایک ہی ایشوز ہوتے ہیں، ہمارے بھی وہی ایشوز ہیں جو دوسروں کے ہیں، ہمارے بھی وہی ایشوز ہیں جو کراچی تاجر کے ایشوز ہیں۔ ایشوز حل ہونے کی طرف چل رہے ہیں۔ پچھلے ٹائم پہ جو اسٹرائک وغیرہ بھی کی گئی تھی ٹیکس میٹر کے لیے، سب سے جو ہارڈ ایشو ہمارا چل رہا ہے تاجروں کا وہ FDR کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب کی جو حکومت ہے ایسی بات نہیں ہے، وہ ہماری بات سنتی ہے۔ تاجروں سے بھی ان کی ڈیلیگیشن سے باتیں ہوئی، بہت کچھ ہوئی۔ 2 دن کے بعد ان کا ایک اپنا ایگریمنٹ ہوا، اس ایگریمنٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے تاجروں نے جو ہے اپنی اسٹرائک واپس لے لی اور دوبارہ تجارت شروع کر دی ہے، کاروبار چل رہا ہے۔ رہی بات حالات، تو بزنس کے حالات اوورآل ہر جگہ بھی ڈاؤن ہی ہیں۔ سب سے مین ایشو یہ ہے کہ ہر کوئی ڈر رہا ہے FDR سے۔ میں اپنے تاجروں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ FDR بھی ہمارا ادارہ ہے، ہمارے پاکستان کا ایک ادارہ ہے، اس سے ڈر کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ میرا پہلے دن کا سلوگن یہی تھا ہمارے تاجروں کے، ڈر کے کام نہیں کرو، سمجھ کے کام کرو۔ بہت سے ہمارے تاجر ایسے ہیں جو FDR سے ڈرتے ہیں، ڈرتے صرف اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں۔ لیکن اس حکومت نے تو ایسا کام کر دیا، کوئی بھی انسپیکٹر آپ کے یہاں آ نہیں سکتا، کوئی بھی انسپیکٹر آپ کے یہاں ریڈ نہیں مار سکتا۔ اس حکومت نے بڑے اچھے اسٹیپ لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے FDR اتنا زیادہ ظلم ابھی نہیں کر رہا۔ اگر آپ پچھلا دور دیکھیں تو بہت سارے تاجر جو ہیں وہ تاب میں رہتے تھے، ہمیں نوٹس سرو ہوتے تھے، ریڈ ہوتے تھے ہمارے آفیسز میں، ہمارے اکاؤنٹ اٹھا کے لے جاتے تھے، لیکن سچ اس گورنمنٹ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔ تو میرے خیال میں فرینڈلی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تاجروں کی بھی وہ ریسپانسبلٹی ہر قوم کی فرض ہے، ہمارا قومی فرض ہے کہ ہمیں جو ہے ٹیکس دینا چاہیے۔ ٹیکس دینے کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا، سروائیو نہیں کرتا۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ٹیکس کا ریٹرن آپ کو نہیں ملتا، اس بات پہ ہم بھی یہاں سے بالکل بات اٹھاتے ہیں کہ جو ٹیکس پے جو کر رہا ہے اس کو فیسلٹیز بھی اتنی ملنی چاہیے، گویا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اور ہم پر امید ہیں اس گورنمنٹ سے کہ آگے چل کے جو بھی تاجر حضرات ہیں ان کو بڑا ریلیف ملے گا۔ میں اس کی چھوٹی مثال آپ کو ابھی پیش کرنا چاہوں گا۔ لاسٹ ٹائم ہماری ایسکو چیف سے ملاقات ہوئی تھی، ہمارے یہاں آ چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ وائلڈ لسٹڈ ٹریڈ باڈی ہے تو ہمارے پاس ہر وہ ڈپارٹمنٹ کے بندے آتے ہیں جو کنسرنڈ گورنمنٹ سے ہوتے ہیں۔ ایسکو چیف سے ہماری لاسٹ ٹائم میٹنگ ہوئی ہے، پچھلے ہفتے انہوں نے ہمیں بلایا تھا، ہم لوگ گئے تھے، تو انہوں نے ایک اچھی نیوز ہم سے شیئر کی ہے۔ میں آپ سے اس توسل سے، اس چینل کے توسل سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ ہمارے پاس بجلی بہت زیادہ ہے، خاص کر کے انڈسٹریز کو انہوں نے ایک پیکج دیا ہے۔ وہ پیکج یہ ہے 4 مہینے کا ہے، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ انہوں نے پیکج اناؤنس کیا ہے۔ پیکج کا یہ ہے کہ جس نے بھی نومبر 2018 میں سپوز کرو آپ کی فیکٹری نے اگر 200 یونٹ یوز کیے ہیں اور اس دفعہ نومبر 2019 میں آپ نے اگر 300 یونٹ استعمال کیے ہیں تو جو 100 ایکسس آپ نے بجلی استعمال کی ہے اس کا انہوں نے اسپیشل ٹیرف دیا ہے جس کا 11.97 روپے فی یونٹ ہے، ورنہ وہی یونٹ ہم انڈسٹریز والے 27 روپے پے کرتے ہیں۔
تو بہت بڑا ریلیف انہوں نے دیا ہے. ہم نے وہاں پہ یہ ضرور ان سے ڈیمانڈ کی ہے, ہماری پریس ریلیز بھی اگر دیکھیں گے تو ہم نے دوسرے دن یہ ڈیمانڈ کی ہے گورنمنٹ سے کہ یہ 4 مہینے کا پیکیج نہیں ہونا چاہیے, کم سے کم 1 سال کا پیکیج ہونا چاہیے. 4 مہینے کے لیے کوئی انڈسٹری فیزیبلٹی نہیں بناتی, کم سے کم 1 سال کے لیے آپ اس پیکیج کو لے جائیں, تاکہ کوئی انڈسٹریز اگر اس کا اگر ایک فیز بند ہے, یعنی کہ اگر 3 فیز ہوتے ہیں 8-8 گھنٹے کے, ایک اگر فیز انہوں نے بند کیا ہوا ہے تو اس کو رن کرنے کی کوشش کرے, لیکن 1 سال کے لیے ہونا چاہیے, 4 مہینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز آئی ہے. اسی طرح سے ہم اگر ایف بی آر کی بات کرتے ہیں تو پچھلے دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا 3 دن پہلے ہمارے پی ایم صاحب نے ایف بی آر کے جتنے بھی بڑے ہیں ان سب کو بلا کے ان سے اسٹریٹ فارورڈ, یعنی کہ میں نے اپنے لائف میں 25 سال میں بھی 25 سال سے کاروبار کر رہا ہوں, میں نے اپنی لائف میں کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ پی ایم بلا کے سب آفس جو آفیشلس ہیں ایف بی آر ان کو بلایا اور ان سے یہ اسٹریٹ فارورڈ کہے کہ اگر ٹیکس ریٹ مجھے نہیں مل رہا تو ڈیو ٹو آپ کی وجہ سے, آپ فرینڈلی نہیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے ٹیکس میں مسائل آ رہے ہیں. انہوں نے یہ تک بھی کہا ہے کہ جس تاجر کے پاس میں جاتا ہوں وہاں سے آواز صرف یہ آتی ہے کہ ایف بی آر کے جتنے بھی آفیشلز ہیں وہ فرینڈلی نہیں ہیں. گورنمنٹ نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں, عمران خان صاحب جو پی ایم ہے اس نے پوچھا ہے کہ آپ بتا دیں, سجیشنز آپ دیں کہ میں کس طرح ٹیکس لگانا چاہوں, لیکن انہوں نے یہ بات بھی ان کو کہی ہے کہ اگر آپ نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو وہ مجبور ہو جاؤں گا فکس ٹیکس لگانے پہ. اگر فکس ٹیکس جو کہ ہمارے تاجروں کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے جس پہ کام چل رہا ہے, اگر فکس ٹیکس لگ گیا تو جتنے بھی یہ ڈپارٹمنٹ بیٹھے میں ایف بی آر والے وہ زیرو ہو جائیں گے, وہ ڈپارٹمنٹ ختم ہو جائے گا. ہم نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ یہ بالکل گورنمنٹ سوچ رہی ہے اس ادارے کو بالکل ختم کر دے, فکس ٹیکس پہ چلی جائے. اگر فکس ٹیکس پہ چلی جائے گی تو ان کے لیے بھی بڑا مسائل پیدا ہوں گے. لیکن میں اپنے تاجر بھائیوں کو ضرور کہوں گا کہ فرینڈلی ماحول ہے, کاروبار میں ضرور ابھی ایشوز آ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بیچ میں سے بلیک مارکیٹ بلیک منی اتنی نکل چکی ہے جو پہلے سروائیو ہوتی تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے, تو ظاہر ہے مارکیٹ میں فرق پڑے گا. لیکن یقیناً اتنا بڑا اسٹیپ ہے, جب ہم سیدھے کی طرف جاتے ہیں تو تکلیف زیادہ آتی ہے, یقیناً جب آپ رانگ سائڈ جاتے ہیں تو ایزی پہنچتے ہیں, جب رائٹ سائڈ آپ لیتے ہیں اگر تو اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اپن ابھی رائٹ سائڈ پہ چل رہے ہیں, اس میں یقیناً کچھ ٹائم ضرور لگے گا, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پر امید ہے اس حکومت سے کہ ایف بی آر کے میٹر ہمارے بہت جلد ایشو ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. اسی طرح سے میں نے ایسکو کا آپ کو بتا دیا, ایسکو والے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم نے بھی جو حیدرآباد کے ایشوز ہیں اس پہ ہم نے لکھ کے دیا ہے, ہماری میٹنگز ہوتی ہے, ہمارے سائٹ انڈسٹریز پہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے اس دفعہ رمضان کے مہینے میں, ورنہ ہمیشہ سائٹ انڈسٹریز پہ 8-8 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی. لیکن واحد ہی پچھلا ہمارا سال گزرا ہے کہ ہماری انڈسٹریز پہ 0 لوڈ شیڈنگ تھی. یہ بھی بہت اچھا اسٹیپ ہے. تو بہت اچھے اسٹیپ ہو رہے ہیں جو اپریشیٹ کرنے جیسے ہیں اور کرنے چاہیے بھی. صحیح, خالی نگیٹو تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے آپ نے ایک اور بات کی کہ جو حیدرآباد کی مختلف یونینیں کافی فعال ہو چکی ہیں. دیکھیں یہ یونینیں ایک سمجھو کہ یونین سطح پہ ہی چلتی ہے. یہ ایک مختلف مارکیٹیں ہوتی ہیں, لطیفات کی مارکیٹ ہو گئی, شاہی بازار کی مارکیٹ ہو گئی, اناج منڈی کی مارکیٹ ہو گئی. یہ یونینیں صرف وہاں کے ایشوز کے لیے ہوتی ہیں کہ وہیں کا جو ایشوز ہے وہ حل کرا سکیں. لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ فیڈرل ایشو آپ کے حل ہوں تو یونین حل نہیں کرا سکتی. یونین والوں کو دوبارہ ہمارے پاس آنا چاہیے, ہمارے بات بیٹھ کے ان کے ایشوز ہمیں بتانے چاہیے. ہمیں جو پتہ چلتا ہے ہم اپنی طرف سے اس کو ٹیک اپ ضرور کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یونین ہمارے پاس نہ آنا چاہیں, وہ اپنا ایک پی آر بنانا چاہتی ہیں تو لیکن بھلے بنائے, ہمارے اس کو ایشو نہیں ہے. لیکن وہ اتنے ایشو آپ کے شاید حل نہ کرا پائے. جو ہمارا ٹریڈ باڈی کا جو لسٹڈ ادارہ ہے وہی حل کرا سکتا ہے. یونین اپنے لیول پہ کام ضرور کریں لیکن ان کی کوئی فیڈرل حیثیت کوئی نہیں ہوتی. جب فیڈرل حیثیت کسی کوئی نہیں ہوتی تو شاید وہ ایک صوبے تک رہتا ہے, لیکن صوبے تک کی لیول نہیں ہوتی تو یونین ہوتی ہے. وہ یونین ایک یونین ہوتی ہے. زیادہ آپ سمجھتے ہوں گے اس ایشوز کو. سر اسی حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. آپ نے کافی چیزیں تو ہائی لائٹ کر دیں. یونینز کا جو کردار ہے, ان کا جو عمل دخل ہے اور ان کی جو ایک حیثیت ہے, اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا. مطلب یہ جو اس طرح لاتعداد تاجر سیاست حیدرآباد میں جاری ہے, کافی عرصے سے ایک رسا کشی جاری ہے مختلف اداروں کی جانب سے بھی, یونینز کی جانب سے بھی. بہت ساری نئے جو ہے وہ تاجر گروپس میدان میں آئے. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ سب کرنے سے تاجروں پہ برا اثرات پڑ رہے ہیں اور مطلب یہ صحیح ہے؟ مطلب اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ یونین سطح پہ ہوتی ہے. ظاہر اب پہلے تو کوئی تھی نہیں, اب بہت سی یونینیں بن گئی ہیں.
میں کہتا ہوں کہ ہر 10 دکان والے نے اپنی یونین بنا لیے, ہر 20 دکاندار نے اپنی یونین بنا لیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یونین صرف اور صرف اس ایریے کا تو کوئی ان کا مسائل حل کر سکتی ہے, لیکن ان کا میجر کوئی بھی مسائل حل نہیں کرا سکتی. اگر آپ ایسو کا کوئی بڑا میٹر ہے ان سے حل نہیں ہوگا, ایف بی آر کا کوئی میٹر ہے ان سے حل نہیں ہوگا. یہ ایشوز ایسے ہیں جو ہائی لائٹ کرنے پڑتے ہیں. ہمارا پہلا جو وزٹ تھا وہ سندھ اسمبلی کا ہمارا وزٹ رہا ہے, اور یہ ہسٹری رہی ہے ہماری حیدرآباد کی کہ کوئی بھی ٹریڈ باڈی سندھ اسمبلی جا کے انہوں نے وزٹ نہیں کیا. ہمیں وہاں سے انویٹیشن آئی ہے, ہم لوگ گئے, وہاں گئے, ہم نے پورے یہاں کے مسائل ان کو بریف کیے. جو منسٹر ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں ہم نے ان کے بھی کمپلینٹیں کی ہیں. تو یہ وہ جو لیول ہے, یونین تو وہاں نہیں جا سکتی, یونین تو کسی فیڈرل ادارے میں نہیں جا سکتی. ہمارا اگر ڈیلیگیشن یہاں سے اسلام آباد جائے گا ایف بی آر کے ویلیو دیکھنے کے لیے تو یقیناً وہ فیڈرل ادارے کو جا کے اس کو ایڈریس ایشو کرے گا. یونین کے لیول پہ کوئی خاص مجھے کو نہیں لگتا کوئی چارمنگ ہو. باقی ہر کوئی اپنے گھر کی یونین بنا کے بیٹھا ہے تو وہ ان کا میٹر ہے, لیکن اس پہ کوئی تاجروں کے مسائل حل ہونے نہیں ہیں. اچھا سر, حیدرآباد شہری کے ظاہری بات ہے کیونکہ آپ حیدرآباد کے شہری بھی ہیں ساتھ میں, اس وقت حیدرآباد شہر کا آپ کی نظر میں کون سے مسائل درپیش ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ سر دیکھیں, ایک تو سب سے جو مین ایشو چل رہا ہے ابھی آٹے کا جو ہے وہ بہت چل رہا ہے. گندم کے اوپر جو پالیسی تھی ہماری سندھ حکومت کی وہ صحیح نہیں تھی, جس کی وجہ سے اتنا بڑا بحران ہمارے یہاں چل رہا ہے. حیدرآباد کے لیے ہم نے کل بھی یہاں پہ ہمارے پاس جو آٹا یونین کے جو آٹا چکی یونین کے جو تاجر تھے ہمارے پاس کل آئے تھے, ان کے جنرل سیکریٹری ہارون آرئی صاحب, ان کی سربراہی میں ڈیلیگیشن کل ہمارے پاس آیا تھا. بڑی اچھی ڈسکس ہماری ان سے ہوئی, ان کے ایشوز ہم نے سننے کے بعد آج ہم نے لیٹر نکالنا یہاں سے شروع کر دیے ہیں, اور ہم نے ان سے یہی کہا ہے کہ حیدرآباد کا جو اسٹائل ہے وہ چکیوں سے ہم آٹا خریدتے ہیں. یہ حیدرآباد کا ایک رہا ہے کہ چکیوں سے لیتے ہیں آٹا, فلور مل سے آٹا نہیں لیتے ہیں. تو چکیوں کے سب سے زیادہ ان کے ایشوز ہیں, ان کو زیادہ کوٹا دی جائے, لیکن انہوں نے بہت کم کوٹا دے رکھی ہے. دوسری سائڈ فلور ملز کو دیتے ہیں تو فلور مل کا آٹا جو ہے ہمارے سٹی میں یوز نہیں ہوتا, دوسرے شہروں میں چلا جاتا ہے جو آلریڈی ان کے کوٹا وہاں پہ ہیں. تو حیدرآباد سے ظلم نہ کیا جائے, ان کو آٹا جو ہے ان کو گندم جو ہے وہ ہماری چکیوں پہ دینی چاہیے, جو ہمارا یہاں ٹرینڈ ہے ان کو پرچیز کرنے کا. اس پہ بھی ہم نے ایشوز اٹھائے ہیں اور بہت جلد اس کو حل بھی طرف لے جائیں گے انشاءاللہ. شہر حیدرآباد کے مسائل پہ میں نے ابھی سر شہر حیدرآباد کے مسائل پہ یہ سے ہیں کہ جیسے لاسٹ ٹائم پہ بھی ڈی سی نے جو ہے بین لگا دیا تھا, کچرا پھینکنے پہ 144 لگا دیا تھا. ہم نے ڈی سی کو یہاں کال کیا, ہم نے اسے کہا کہ جی آپ لگانے سے پہلے آپ نے کم سے کم حیدرآباد میں مختلف یونین سطح پہ آپ کو بڑے ڈسٹ بن ہونے چاہیے. آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ شہری کچرا کہاں ڈسٹ بن میں پھینکے, پہلے تو آپ اپنا لائے عمل اس میں پورا کریں, اس کے بعد آپ 144 لگائیں. ہم نے یہ بھی ان سے بالکل کیا ہے, لیکن اب اس پہ بھی کام چل رہا ہے. ڈی سی سے بھی کمشنر سے بھی یہ ہم نے کہا ہے کہ پہلے جو بھی آپ قانون کرتے ہیں امپلیمنٹ اپنے اوپر کریں. آپ جگہ دیں, وہاں پہ ان کو رکھیں, ڈسٹ بن رکھیں بڑے بڑے, وہاں پہ یونینوں کو مختلف آپ گیٹ ٹو گیدر رکھیں, وہاں پہ بلا کے ان کو ایڈریس کریں کہ یہ ہمارا ڈسٹ بن ہے, اس میں پھینکا جائے. لیکن کچھ ہماری رسپانسبلٹی آپ کی بھی ہے, میری بھی ہے. میں بینگ حیدرآباد کے شہریوں سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کچرا آپ کہاں پھینکتے ہیں؟ آپ جا کے دیکھیں, کچرا آپ پھینکتے ہیں اسکول کے باہر, جہاں پہ ہمارے بچے پڑھنے جا رہے ہیں. صبح ہمارے بچے آ رہے ہیں اور کچرا دیکھ کے ہمارا بچہ اسکول پڑھنے جا رہا ہے, تو ہم کیا میسج دے رہے ہیں اپنے بچے کو؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم بچے کو ایجوکیٹ کرنے بھیج رہے ہیں, لیکن دوسری طرف اس بچے کو صبح صبح آپ کیا دکھا رہے ہیں کہ کچرا جو ہے وہ اسکول کے باہر پھینکا جاتا ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا, ہر چیز گورنمنٹ نہیں کرتی, آپ کو خود دیکھنا چاہیے. اس کو شاپر میں کہیں بند کر کے کہیں سائڈ میں رکھنا چاہیے. مسجد کے باہر, ہمارے اسکول کالجز گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے باہر ہم کچرا جو پھینکتے ہیں, تو یہ کچھ ریسپانسبلٹی ہماری بھی ہے, آپ کی بھی ہے. جب تک آپ نے اپنی ریسپانسبلٹی نہیں لینی, گورنمنٹ کبھی نہیں لے گا. گورنمنٹ افسر میں ڈی سی یہاں بیٹھی ہے, یہاں کی تو نہیں ہے, آؤٹ آف سٹی ہے, کمشنر صاحب بیٹھے ہیں, اگر یہاں کے نہیں ہے تو وہ ڈیوٹی پوری کر کے چلے جائیں گے. ان سے زیادہ آپ کو ریسپانسبل بننا ہے نا, یہ آپ کا فرض ہے, لیکن آپ کو بھی اپنی ریسپانسبلٹی پوری کرنی پڑے گی. اس کے بعد ہی ہمارے شہر کے مسائل کم ہوں گے. شہر کے مسائل کیوں آتے ہیں؟ یقیناً ہماری شہریوں کی طرف سے ہی مسائل ایشو کیے جاتے ہیں. آپ نے اگر اپنے مسائل کم کرنے ہیں تو آپ نے اپنے گریبان میں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی رضامندی کیا ہے. آپ خود ون میں جاتے ہیں اور رانگ سائڈ آپ جاتے ہیں, اب بتائیں ٹریفک پورا جام رہتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی ٹریفک کے ایشوز ہیں. جو بہت لوگ کہتے ہیں, آپ ان کو دوسرے دن دیکھیں گے وہی رانگ سائڈ جا رہے ہوں گے جو خود چلاتے ہیں. کم سے کم اپنے آپ کو آپ سیدھا کریں تو اپنا سٹی بھی سیدھا ہوگا. لیکن آپ اپنے آپ کو اگر سیدھا نہیں کریں گے, سوری ٹو سے دیٹ, کوئی آ کے آپ کے گھر کو سیدھا نہیں کرے گا, آپ کو خود بھی اپنے آپ کو سیدھا کرنا پڑے گا.
جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اکرم دولت رام لوہانہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے اور بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے اور بہت اچھی انہوں نے باتیں بتائی ہیں. دولت خان صاحب، ایک تو ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے بہت زیادہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. حیدرآباد نیوز کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ سر حیدرآباد نیوز وہی جو پہلے کسی دور میں دھوم نیوز نے کردار ادا کیا تھا، اسے کہیں گنا حیدرآباد نیوز بھی حیدرآباد کی پہچان بن چکی ہے. ہم بھی ہر ایونٹ میں جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کو ہی پاتے ہیں اور حیدرآباد کی نیوز بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور خاص کر کے یہ جو حیدرآباد کے ایشوز پہ جو ایڈریس کرتے ہیں، جو دکھاتے ہیں، یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ حیدرآباد کے جو بھی مسائل ہیں ان کے اوپر یہ بہت زیادہ ایڈریسنگ چلتے ہیں. تو بہت اچھا چینل ہے. بہرحال ہم آپ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو کہ بہت چینل آپ کا اچھا چل رہا ہے. ہم بھی اس کو دیکھتے ہیں. ہمیں بھی بہت سے ایشوز آپ کے اسی چینل سے دیکھتے ہوئے پتہ چلتے ہیں اور بہت اچھا آپ کا چینل چل رہا ہے. جی بہت شکریہ دولت رام لوہانہ صاحب، آپ نے وقت دیا اور آپ نے اتنی اچھی گفتگو بتائی. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے دولت رام لوہانہ صاحب، صدر حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز. بڑی مستفید گفتگو تھی اور میں حیدرآباد کے شہریوں سے اور تاجروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی جو گفتگو تھی، خاص کر کے جو تاجر برادری ہے، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے ایف بی آر کے حوالے سے، جو انہوں نے آپ کو جو تجاویز دی ہیں ایف بی آر کے سلسلے میں، اس پہ آپ اس سے جو ہے استفادہ حاصل کریں. اور ان کی جو گفتگو اور شہر حیدرآباد کے شہریوں کو جو انہوں نے میسیج دیا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو خود صاف نہیں کرنا چاہیں گے، ہم خود کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے. ہر کام ذمہ داری، ہر چیز گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، ہر کام حکومت کے وقت کا کام نہیں ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہمیں خود بھی کرنی ہوتی ہیں. تو بہت اچھی گفتگو رہی. ایک بار پھر ہم حیدرآباد نیوز کے پلیٹ فارم سے دولت رام لوہانہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان عزیر خان زئی کو دیجیے اجازت. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. بہت شکریہ.